اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ناظرین، قومی اسمبلی 1974 کی کارروائی کے بارے میں آپ کو معلومات فراہم کی جا رہی ہیں کہ اس میں کیا ہوا۔ اس میں ان کے کچھ سوالات تھے جن کا جماعت احمدیہ نے جواب دیا۔ وہ اس طرح ہے، پہلے تو انہوں اپنے رسول کے بارے میں پوچھا کہ تم حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا سمجھتے ہو۔ وہ خاتم النبیین کے بارے میں جو مکمل تفصیل کے ساتھ پچھلی کیسٹوں میں بتا دیا گیا۔ اب ان کو بتایا گیا کہ ہمارا خدا بھی ہے، اور وہ ہمارا خدا جو قرآن شریف ہمیں بتاتا ہے وہ ہمارا خدا ہے، جو بولتا بھی ہے، سنتا بھی ہے، دعائیں بھی قبول کرتا ہے، اور مشکل کے وقت کام بھی آتا ہے، اور اس کی جس پر ہم ایمان لاتے ہیں اس کی مندرجہ ذیل جو ہے صفات ہیں۔ حضرت مرزا غلام احمد قادیانی کی جو تعلیم ہے، جو انہوں نے لکھا ہے خدا کے بارے میں، وہ میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں۔ اس قادر اور سچے اور کامل خدا کو ہماری روح اور ہمارا ذرہ ذرہ وجود کا سجدہ کرتا ہے، جس کے ہاتھ سے ہر ایک روح اور ہر ایک ذرہ مخلوقات کا ماں اپنے تمام قوا کے ظہور پذیر ہوا، اور جس کے وجود سے ہر ایک وجود قائم ہے، اور کوئی چیز نہ اس کے علم سے باہر ہے، نہ اس کے تصرف سے باہر ہے، نہ اس کے خلق سے باہر ہے۔ ہزاروں درود اور سلام اور رحمتیں اور برکتیں اس پاک نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوں، جس کے ذریعہ سے ہم نے وہ زندہ خدا پایا جو آپ کلام کر کے اپنی ہستی کا ہمیں نشان دیتا ہے۔ یعنی خدا تعالیٰ کلام کرتا ہے۔ مولوی کہتا ہے کہ اس زمانے میں اللہ تعالیٰ کلام نہیں کرتا، لیکن مرزا غلام احمد قادیانی نے دعویٰ کیا ہے کہ خدا مجھ سے کلام کرتا ہے، بلکہ اس سے بھی کرتا ہے جو اس کی سچی تعلیم کو مان کر اس پر عمل کرنے والے ہیں، یعنی جماعت احمدیہ کے بزرگ، ان سے بھی خدا تعالیٰ کلام کرتا ہے۔ تو پھر فرمایا، جس کے ذریعہ سے ہم نے وہ زندہ خدا پایا جو آپ کلام کر کے اپنی ہستی کا ہمیں نشان دیتا ہے، اور آپ فوق العادت نشان دکھلا کر اپنی قدیم اور کامل طاقتوں اور قوتوں کا ہم کو چمکنے والا چہرہ دکھاتا ہے۔ یہ وہ خدا ہے جو پہلے تھا، 1400 سال پہلے تھا، اور اب بھی وہی ہے خدا، اس میں کوئی فرق نہیں آیا۔ لیکن مولوی یہ بات ماننے کو تیار نہیں۔ مولوی کہتا ہے کہ وہ سنتا تو ہے لیکن وہ بولتا نہیں ہے۔ لیکن جماعت احمدیہ کا یقین ہے کہ خدا سنتا بھی ہے اور بولتا بھی ہے۔ سو ہم نے ایسے رسول کو پایا جس نے ہمیں دکھایا، اور ایسے خدا کو پایا جس نے اپنی کامل طاقت سے ہر ایک چیز کو بنایا ہے۔ اس کی قدرت کیا ہی عظمت اپنے اندر رکھتی ہے، جس کے بغیر کسی چیز نے نقش وجود نہیں پکڑا، اور جس کے سہارے کے بغیر کوئی چیز قائم نہیں رہ سکتی۔ وہ ہمارا سچا خدا، بے شمار برکتوں والا اور بے شمار قدرتوں والا اور بے شمار حسن والا ہے، احسان و کرنے والا ہے، اس کے سوا اور کوئی خدا نہیں۔ یہ ایک تعریف ہے۔ پھر فرماتے ہیں، جب میں بڑے بڑے اجرام کو دیکھتا ہوں، اجرام فلکی، ان کی عظمت اور عجائبات پر غور کرتا ہوں،
اور دیکھتا ہوں کہ صرف ارادہ الہی سے اور اس کے اشارے سے ہی یہ سب کچھ ہو گیا، تو میری روح بے اختیار بول اٹھتی ہے کہ اے ہمارے قادر خدا، تو کیا ہی بزرگ اور قدرتوں والا ہے، تیرے کیسے عجیب اور وراء العقل ہیں، تیرے کام کیسے عجیب اور وراء العقل ہیں، یعنی عقل تیرے کاموں تک نہیں پہنچ سکتی۔ نادان ہے وہ جو تیری قدرتوں کا انکار کرے، اور احمق ہے وہ جو تیری نسبت یہ اعتراض پیش کرے کہ اس نے ان چیزوں کو کس مادہ سے بنایا۔ جاننا چاہیے کہ جس خدا کی طرف ہمیں قرآن شریف نے بلایا ہے، اس نے یہ صفات لکھی ہیں، یعنی وہ خدا جو واحد اور لا شریک ہے، جس کے سوا کوئی بھی پرستش کے لائق نہیں، فرما برداری کے لائق نہیں۔ یہ اس لیے فرمایا کہ وہ لا شریک نہ ہو۔ اگر وہ لا شریک نہ ہو تو اس کی طاقت پر دشمن کی طاقت غالب آ جائے، اس صورت میں خدائی مارج خطرہ میں پڑ جائے۔ پھر جو فرمایا کہ اس نے اس کے سوا کوئی پرستش کے لائق نہیں، اس سے یہ مطلب ہے کہ وہ ایسا کامل خدا ہے جس کی صفات اور خوبیاں اور کمالات اور اعلیٰ اور بلند ہیں۔ اگر موجودات میں سے بوجہ صفات کاملہ کے ایک خدا انتخاب کرنا چاہیں، یا دل میں عمدہ سے عمدہ اور اعلیٰ سے اعلیٰ خدا کی صفات فرض کریں، تو وہ سب سے اعلیٰ جس سے بڑھ کر کوئی اعلیٰ نہیں ہو سکتا وہی خدا ہے جس کی پرستش میں ادنا کو شریک کرنا ظلم ہے۔ پھر فرمایا عالم الغیب ہے، یعنی اپنی ذات کو آپ ہی جانتا ہے، اس کی ذات پر کوئی احاطہ نہیں کر سکتا۔ ہم آفتاب اور ماہتاب اور ہر ایک مخلوق کو سراپا دیکھ سکتے ہیں، مگر خدا کا سرا پا دیکھنے سے قاصر ہیں۔ پھر فرمایا وہ عالم الشہادہ ہے، یعنی کوئی چیز اس کی نظر سے پردہ میں نہیں ہے۔ یہ جائز نہیں کہ خدا کہلا کر پھر علم اشیاء سے غافل ہو۔ وہ اس عالم کے ذرہ ذرہ پر اپنی نظر رکھتا ہے، لیکن انسان نہیں رکھ سکتا۔ وہ جانتا ہے کہ کب اس نظام کو توڑے گا اور قیامت برپا کر دے گا، اس کے سوا کوئی نہیں جانتا ایسا کب ہوگا۔ سو وہی خدا ہے جو ان تمام وقتوں کو جانتا ہے۔ پھر فرمایا هو الرحمن، یعنی وہ جانداروں کی ہستی اور ان کے اعمال سے پہلے محض اپنے لطف سے، نہ کسی غرض سے، نہ کسی عمل کی پاداش میں اس کے لیے سامان راحت میسر کرتا ہے، جیسا کہ آفتاب اور زمین اور دوسری تمام چیزوں کو ہمارے وجود اور ہمارے اعمال کے وجود سے پہلے ہمارے لیے بنا دیا، یعنی زمین، آسمان، ستارے، پانی، سورج، چاند، یہ سب انسان کے لیے پہلے بنا دیے، اور دوسری تمام چیزوں کو ہمارے وجود اور ہمارے اعمال کے وجود سے پہلے بنا دیا۔ اس عطیہ کا نام خدا کی کتاب میں رحمانیت ہے، اور اس کام کے لحاظ سے خدا تعالیٰ رحمان کہلاتا ہے، یعنی بن مانگے دینے والا۔ پھر فرمایا وہ رحیم بھی ہے، یعنی وہ خدا نیک عملوں کی نیک جزا دیتا ہے اور کسی کی محنت کو ضائع نہیں کرتا، اس کے کام کے لحاظ سے رحیم کہلاتا ہے، اور یہ صفت رحیمیت میں سے کے نام سے موسوم ہے۔ پھر فرمایا مالک یوم الدین ہے، یعنی وہ خدا جو ہر ایک جزا اپنے ہاتھ میں رکھتا ہے، اس کا کوئی ایسا کار پرداز نہیں جس کو اس نے آسمان و زمین کی حکومت سونپ دی ہو اور آپ الگ بیٹھا ہو، آپ کچھ نہ کرتا ہو۔ وہی کار پرداز سب کچھ جزا دیتا ہے اور آئندہ دینے والا ہے۔ پھر فرمایا المالک القدوس، یعنی وہ بادشاہ ہے، وہ خدا بادشاہ ہے جس پر کوئی داغ عیب نہیں ہے۔ یہ ظاہر ہے کہ انسانی بادشاہت عیب سے خالی نہیں، انسانی بادشاہت عیب سے خالی نہیں، ہماری بادشاہیں تو عیبوں سے بھری پڑی ہیں۔
اگر مثلا تمام رعیت جلا وطن ہو کر دوسرے ملک کی طرف بھاگ جاوے تو پھر بادشاہی قائم نہیں رہ سکتی دنیا کی. یا مثلا اگر رعیت قحط زدہ ہو جائے تو پھر خراج شاہی کہاں سے آئے؟ اگر رعیت کے لوگ اس سے بحث شروع کر دیں کہ تجھ میں ہم سے زیادہ کیا ہے تو وہ کون سی لیاقت اپنی ثابت کرے؟ پس خدا تعالیٰ کی بادشاہی ایسی نہیں ہے. وہ ایک دم تمام ملک کو فنا کر کے مخلوقات پیدا کر سکتا ہے. اگر وہ ایسا خالق اور قادر نہ ہوتا تو پھر بجوز ظلم کے اس کی بادشاہت چل نہ سکتی، کیونکہ وہ دنیا کو ایک مرتبہ معافی اور نجات دے کر پھر دوسری دنیا کہاں سے لاتا؟ کیا نجات یافتہ لوگوں کو دنیا میں بھیجنے کے لیے پھر پکڑتا اور ظلم کی راہ سے اپنی معافی اور نجات وہی نجات دہی کو واپس لیتا؟ تو اس صورت میں اس کی خدائی میں فرق آتا. دنیا کے بادشاہوں کی طرح داغدار بادشاہ ہوتا اور دنیا کے لیے قانون بناتے ہیں، بات بات پر بگڑتے ہیں. اپنی خود غرضی کے وقتوں پر جب دیکھتے ہیں کہ ظلم کے بغیر چارہ نہیں تو وہ ظلم کو شیر مادر سمجھ لیتے ہیں. قانون شاہی جائز رکھتا ہے کہ ایک جہاز کو بچانے کے لیے ایک کشتی کے سواروں کو تباہی میں ڈال دیا جائے اور ہلاک کیا جائے، مگر خدا کو یہ اضطرار پیش نہیں آنا چاہیے. پس اگر خدا پورا قادر اور عدم سے پیدا کرنے والا نہ ہوتا تو وہ یا تو کمزور راجوں کی طرح قدرت کی جگہ ظلم سے کام لیتا یا عادل بن کر خدائی کو ہی الوداع کہہ دیتا. بلکہ خدا کا جہاز تمام قدرتوں کے ساتھ سچے انصاف پر چل رہا ہے. پھر فرمایا السلام، یعنی وہ خدا جو تمام عیبوں اور مصائب اور سختیوں سے محفوظ ہے بلکہ سلامتی دینے والا ہے. اس کے معنی بھی ظاہر ہیں، کیونکہ اگر وہ آپ ہی مصیبتوں میں پڑتا تو لوگوں کے ہاتھ سے مارا جاتا اور اپنے ارادوں میں ناکام رہتا تو اس کے بد نمونے کو دیکھ کر کس طرح دل کو تسلی پکڑتی. اور ایسا خدا ہمیں ضرور مصیبتوں سے چھڑا دے گا. چنانچہ اللہ تعالیٰ باطل معبودوں کے بارے میں بھی یہ فرماتا ہے کہ جن لوگوں کو تم نے خدا بنائے ہوئے ہو تم ایسے ہو کہ اگر سب مل کر ایک مکھی پیدا کرنا چاہیں تو کبھی نہیں پیدا کر سکتے، اگر ایک دوسرے کی مدد بھی کریں. بلکہ اگر مکھی ان کی چیز چھین کر لے جائے تو انہیں طاقت نہیں ہوگی کہ وہ مکھی سے چیز واپس لے سکیں. ان کے پرستار عقل کے کمزور اور طاقت کے کمزور ہیں. کیا خدا ایسا ہوا کرتے ہیں؟ خدا تو وہ ہے جو سب قوتوں والوں سے زیادہ قوت والا ہے اور سب پر غالب آنے والا ہے. نہ اس کو کوئی پکڑ سکے اور نہ مار سکے. ایسی غلطیوں میں جو لوگ پڑھتے ہیں وہ خدا کی قدرتیں نہیں پہچانتے، نہیں جانتے خدا کیسا ہونا چاہیے. پھر فرمایا کہ خدا امن کا بخشنے والا ہے اور اپنے کمالات اور توحید پر دلائل قائم کرنے والا ہے. یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ سچے خدا کو ماننے والا کسی مجلس میں شرمندہ نہیں ہوتا، ورنہ خدا کے سامنے شرمندہ ہوگا، اور نہ خدا کے سامنے شرمندہ ہوگا کیونکہ اس کے پاس زبردست دلائل ہیں. لیکن ایک بناوٹی خدا کا ماننے والا بڑی مصیبت میں ہوتا ہے. یعنی جو شرک کرتے ہیں، خدا کے شریک بنا لیتے ہیں، وہ مصیبت میں ہوتے ہیں. وہ بجائے دلائل کے ہر ایک بےہودہ بات کو راز میں داخل کرتا ہے تا ہنسی نہ ہو اور ثابت شدہ غلطیوں کو چھپانا چاہتا ہے. ابھی خدا تعالیٰ کی صفات ختم نہیں ہوئی لیکن وقت ختم ہو رہا ہے، اس لیے آپ غور کریں کہ خدا تعالیٰ کے بارے میں جماعت احمدیہ کے یہ عقائد جو ہیں یہ کسی مولوی نے آج تک بتائے ہیں؟ خدا تعالیٰ کی صفات بتائی ہیں؟ یہ صرف حضرت مرزا غلام احمد قادیانی نے
خدا تعالیٰ کی سچے خدا تعالیٰ کی صفات بتائی ہیں کہ یہ سچا خدا، اس کی یہ صفات ہیں، ہم اس کو مانتے ہیں، اور وہ نبی جو سرور کائنات ہے اور تمام نبیوں کا سردار ہے، ہم اس کو مانتے ہیں۔ تو یہ باتیں ان کے گوش گزار کی گئی ہیں جو قومی اسمبلی میں بیٹھ کر ہمارے مذہب کا فیصلہ کرنے والے تھے۔ آپ دیکھیں پھر آخر میں انہوں نے یہ سب سن کر کیا فیصلہ کیا، اور اب تک ساری قوم ان کو ان کے اس فیصلے کی سزا بھگت رہی ہے۔ باقی آئندہ انشاءاللہ۔